بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انسائٹ کے ساتھ فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام بہت سوچنے کے بعد، بہت سمجھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ آج وطن عزیز کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ وہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو کہ میرا اور آپ کا آبائی وطن ہے، جہاں تقریباً 18 کروڑ عوام بستے ہیں، اور وہ ملک، وہ پاک دیس کے جسے ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر حاصل کیا۔ مگر مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وطن تو حاصل کر لیا، ملک تو بن گیا، لیکن ہم ایک قوم نہ بن سکے۔ وطن سے محبت کا دعویٰ میں آپ ہم سب کرتے ہیں، روزانہ بات ہوتی ہے تو ہم سب لگتا ہے ایسے کہ ہم زیادہ وطن سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر وہ تمام کام کرتے ہیں جو میرے نزدیک وطن دشمنی ہے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو بہت سے غریب امیر اور بہت سے امیر غریب ہو گئے۔ جعلی کلیموں اور کرپشن نے نو دولتیوں کی ایک کھیپ کو جنم دیا، جس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے اپنے وطن سے غداری اور بر صغیر پر قابض انگریزوں کے جوتے سیدھے کر کے انعام میں وسیع و عریض جاگیریں حاصل کی، اور یہ طبقہ مل کر پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہوا۔ اور میرا پاک وطن جو کہ بھی معرض وجود میں آیا ہی تھا، ان کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو گیا۔ ہمارے محسنوں کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ بانی پاکستان ہیں، ان کو زہر دیے جانے کے الزام سے لے کر شہید ملت خان لیاقت علی خان کی قتل تک ہر سازش میرے پاک وطن کو لہو رنگ کرتی رہی۔ کبھی عامر اور کبھی نام نہاد جمہوری حکمران پاکستان کا عنان حکومت سنبھالتے رہے، مگر قوم کا درد کسی کو نظر نہیں آیا، اور ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے لیے مہاتیر محمد نہ بن سکا۔ اور پھر ایک نوجوان سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ اسکندر مرزا کی کابینہ میں شامل تھا، پھر اس وقت کے عامر ایوب خان کی کابینہ میں شامل ہوا۔ مگر جب ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو، جو کہ انہیں ڈیڈی کہا کرتے تھے، اپنی کابینہ سے نکال دیا، تو اس نوجوان نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور پاکستان کی مجبور عوام کو سنہرے مستقبل کا خواب دکھایا۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے نے ہر مجبور پاکستانی کو یہ امید دلائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے۔ 1970 کے الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان میں، جبکہ عوامی لیگ ایسٹ پاکستان میں کامیاب ہو گئی، مگر عوامی لیگ کو حکمرانی دینے کی بجائے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر میرے اس پاک دیس کو دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ ہمارے عوام بھٹو کے سحر میں ایسے گرفتار ہوئے کہ آج تک باہر نہ نکلے۔ میرا آج کا پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت کے تقریباً 4.25 سالوں کے بارے میں ہے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہے، وگرنہ میں بھٹو صاحب کے دور حکومت پر ضرور تفصیلی بات کرتا اور ان کی کامیابیاں اور ناکامیوں کے بارے میں اعداد و شمار آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرتا۔ ہمارے یہاں سیاست میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے خلاف بات کرنا یا جن کے بارے میں بات کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ ان کی خامیوں سے پردہ اٹھائیں تو لوگ آپ کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ جو تشدد کا ایک عنصر ہماری سیاست میں ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں یا جس کو چاہتے ہیں، اس کو ہر حال میں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے اور اس میں کوئی خامی ہے، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن خدا را آج کے اس پروگرام میں صرف اور صرف پاکستانی بن کر میرا یہ پروگرام دیکھیے گا، اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ ضرور کیجیے گا کہ میں نے آج جتنی باتیں آپ سے کہی ہیں اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ اس میں سچ زیادہ ہے تو خدا را پاکستان پر رحم کیجئے اور آنے والے الیکشنز میں اس شخص کو ووٹ دیجئے جو واقعی پاکستان سے مخلص ہے، جس کا مقصد اپنی جیبیں بھرنا نہیں ہے بلکہ آپ کے اور میرے مسائل کو حل کرنا ہے۔ بہرحال بات کر رہا تھا جناب بھٹو صاحب کے دور کی، اور بھٹو صاحب ظاہر کے حکومت میں آئے، پاکستان دو لخت ہوا، لیکن 1977 میں بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ انہی کے اپوائنٹ کردہ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے الٹ دیا اور پاکستان ایک بار پھر آمرانہ دور حکومت میں داخل ہو گیا۔ ضیاء الحق نے ظلم و زیادتی کا ایک بازار گرم کر دیا، مخالفین کو انتہائی سخت سزائیں دی گئیں، سریعام کوڑے مارنا جو ہے ایک معمول کی بات بن گئی تھی، اور آزادی اظہار پر کئی صحافی بھی کوڑوں کا شکار ہوئے اور انہوں نے جیلیں کاٹیں۔ 1989 میں بھٹو صاحب کو ایک قتل کا حکم دینے کے الزام کے اندر عدالت عظمیٰ نے
پھانسی کی سزا دے دی۔ یہ کیس ابھی پھر کورٹ میں ہے، متنازع ہے، بہت سی باتیں اس کے اندر کیا صداقت ہے کیا نہیں ہے، بہرحال یہ تو شاید آنے والا وقت بتائے، لیکن بھٹو صاحب بہرحال تختہ دار پر چڑھ گئے۔ اور اس وقت بھٹو صاحب کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ 1989 میں صرف 26 برس کی تھی، بھٹو کے نام کو لے کر آگے بڑھی۔ ضیاء الحق کی ایک جہاز کے حادثے سے وفات ہوئی اور 1988 میں وہ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا میں ذکر کر رہا ہوں، مگر ان کی حکومت اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن اور ملک کی بگڑتی ہوئی جو معاشی صورتحال ہے اس کی بنا پر ان کہا کہ یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا 6 اگست 1990 کو۔ 1993 میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا اور محترمہ بے نظیر بھٹو 19 اکتوبر 1993 کو ایک بار پھر پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور 5 نومبر 1996 کو ان کے اپنے ہی اپوائنٹ کردہ پریزیڈنٹ جو کہ ان کی پارٹی سے تھے اور بڑے لائل تھے ان کے ساتھ، جناب فاروق لغاری صاحب، انہوں نے ان کی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس نے بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اسی وقت آپ کو معلوم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہوئے اور انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اور اس وقت کرپشن کا جو الزام ہے نہ صرف صدر پاکستان کی طرف سے لگا، میں نے بلکہ جو 10% کی بات کی، غیر ملکی میڈیا نے یہ سب سے پہلے اس جو 10% والا معاملہ تھا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے وہ انہوں نے اچھالا، یا نام یہ انہوں نے دیا کہ یہ مسٹر 10% ہے، کہ کوئی بھی بڑا معاہدہ ہونے جاتا ہے حکومت کا تو آصف علی زرداری کا حصہ دیے بغیر وہ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ حال ہی میں ابھی آپ کو معلوم ہے، اگر آپ خبروں پہ نظر رکھتے ہیں تو فرانس میں جو آبدوز پاکستان کو آبدوزیں بیچی گئی تھیں اس کے اندر وسیع پیمانے پہ کرپشن کی بات ہوئی اور اس میں جو فرانسیسی انوالو تھے ان کو بھی ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے وہ معاملہ ظاہر ہے کہ سرد خانے میں چلا گیا ہے۔ آج تک کسی بھی چور کو، کسی بھی کرپٹ آدمی کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ سزا دینے والے ہیں ول نہیں ہے، حکومتی ادارے ہی تحقیق کرتے ہیں، لہٰذا چور کو سزا نہیں دے سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ابھی حال ہی میں صدر صاحب نے فرانس کا دورہ کیا تو ایک بڑا دلچسپ بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ صدر صاحب کا یہ دورہ جو ہے ملالہ کی محبت میں نہیں تھا، بلکہ جو کرپشن کے الزامات ان پر ہیں اور فرانسیسی عدالتوں میں یہ کسی حد تک پروو بھی ہوئے ہیں، یہ صرف اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے فرانس کا دورہ کیا تھا۔ بہرحال اس میں کیا صداقت تھی یہ تو جب ہمیں کچھ اس کے بارے میں پتہ چلے گا ہم ضرور آپ کو بتائیں گے، لیکن بہرحال الیکشنز کی بات ہو رہی تھی اور حکومت کی برطرفی کی بات ہوئی جو سیکنڈ ٹائم فاروق لغاری صاحب نے کی، اور آصف علی زرداری صاحب اس وقت ان کا نام زبان زد عام ہو گیا۔ 1997 میں انتخابات ہوئے، لیکن اس بار بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی، جس کے بعد وہ سیلف ایگزائل میں پہلے دبئی اور پھر ظاہر کو بین الملک انگلینڈ میں انہوں نے بہت عرصہ گزارا، وہ یہاں پر آ گئیں۔ 8 اکتوبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو 9 سال کی جلا وطنی کے بعد 2007 میں ایک بار پھر پاکستان آئیں، مگر 27 دسمبر 2007 کو وہ راولپنڈی میں ایک بم دھماکے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب یہاں تھیں برطانیہ میں تو مجھے متعدد بار ان سے، پاکستان میں تو اتفاق ہوا ہی تھا لیکن وہاں پر وقت کم ہوتا تھا، محترمہ کیونکہ وزیر اعظم تھی جب بھی میری ملاقات ہوئی، لیکن یہاں پر کیونکہ وہ وزیر اعظم نہیں تھی، جلا وطنی کاٹ رہی تھیں، تو گھنٹوں بعض اوقات ان سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ بہت شفقت سے وہ جتنے بھی ہم سینئر جرنلسٹ تھے وہ کھانے پہ بلایا کرتی تھیں، اور 3-4 لوگ 5 لوگ ہم بیٹھے ہوتے تھے، کبھی واجد شمس الحسن صاحب کے گھر، کبھی رحمان ملک صاحب کے گھر، اور وہاں پر بیٹھ کے تفصیلی پاکستانی سیاسی حالات پر گفتگو ہوتی تھی، اور 1-1.5 برس کے بعد ہی تقریباً محترمہ نے مشورے شروع کر دیے تھے، ہم سب سے ہی پوچھا جاتا تھا ہماری رائے کیا ہے، انہیں پاکستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ آخر تک انہیں یہی مشورہ دیا جاتا رہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن محترمہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے۔ اب اس کے پس پردہ کون سے ایسے عوامل تھے، کن شخصیات نے یہ چاہا کہ محترمہ پاکستان جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو سازش پھر ان کے قتل کی بنی اس میں ان کا بھی ہاتھ ہو، لیکن یہ پردہ ہمارے ہاں حسب معمول جتنے پہلے سیاسی قتل ہوئے اور آج تک ان سے پردہ نہیں اٹھا، اس قتل کا الزام بھی طالبان کے سر ڈال دیا گیا اور اب کورٹ میں اس حوالے سے کیس چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال بات محترمہ کی شہادت ہوئی اور ظاہر ہے بم دھماکے کا وہ شکار ہو گئی، اور ان کی موت کے بعد ان کے شوہر آصف علی زرداری جو کہ اس سے پہلے پارٹی میں بالکل کارنر تھے، محترمہ کسی سیاسی فیصلے میں ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے مطابق آصف علی زرداری کو شامل نہیں کرتی تھیں،
اور پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز جب بدنامی ہوئی، مسٹر 10% کا ان پہ نام لگا، تو انہوں نے محترمہ سے خصوصی درخواست کی کہ آصف علی زرداری کو فرنٹ پہ نہ رکھا جائے، تاکہ پارٹی کے جو امیج عوام میں بہت بری طرح خراب ہو گیا کرپشن کی وجہ سے یا کرپشن کے الزامات کی وجہ سے، اس کو درست کیا جا سکے۔ مگر یکدم دیکھا یہ گیا کہ جب وہ محترمہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو آصف علی زرداری صاحب ان کی ایک وصیت کے ساتھ سامنے آئے، اور وہ وصیت کے بارے میں بھی بہت سے متنازع باتیں سامنے ہیں، لیکن ہم اس کو درست مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وصیت ان کی آصف زرداری صاحب کے پاس موجود تھی، اور اس وصیت کے تحت بلاول زرداری جو کہ بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، کم سن تھے، سیاست کے حوالے سے تو چوہے شجاعت صاحب کا بیان مجھے یاد آتا ہے جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ابھی ان کے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے، انہیں پارٹی کے چیئرمین قرار دے دیا گیا، اور آصف زرداری صاحب کو چیئرمین بن کر جو سیاہ و سفید ہے پارٹی کا، اس کے مالک بن گئے۔ بھٹو صاحب کے نام کو کیش کرنے کے لیے تمام زرداری بھٹو ہوئے، اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ایک ذاتی جاگیر کی طرح غیر تجربہ کار افراد کے حوالے کر دیا گیا، اور پاکستانی عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جمہوری لیڈر جو کہ جمہوریت کا راگ الاپتے تھکتے نہیں ہیں، خاموشی سے اس سارے تماشے کو دیکھتے رہے۔ جس بھی فرد نے اس فیصلے پر اعتراض کیا اسے باغی قرار دیا گیا اور غیر محسوس انداز میں کارنر کر دیا گیا۔ ناہید خان کا نام لوں یا ان کے صفدر عباسی صاحب کا نام لوں یا دیگر اور بہت سے حضرات جن کا میں نام لوں یہاں پر، جنہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا، وصیت پہ اعتراض کیا، بی بی کے قتل کے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی اور لوگ ملوث ہیں، لیکن ان سب کو بالکل ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا۔ ناہید خان کی اجازت کے بغیر محترمہ سے کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک دور ان کے گھر گیا تو اعتزاز احسن صاحب اور دوسرے بڑے بڑے لیڈر جتنے ہیں، رحمان ملک صاحب کے بلکہ گھر میں وہ تھیں، تو بہت چھوٹی سی گلی ہے ان کے گھر کے اندر، گھسیں چند فٹ کی، اور ایک چھوٹا صوفہ 2 سیٹر پڑا ہوتا تھا، اور جتنے بڑے بڑے وزراء ہیں یہ اس وقت 2-3 آڑے ٹیڑھے ہو کر اس صوفے پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور باقی دروازے کے آگے 10 پہ 10 سے کھڑے رہتے تھے سارا دن کہ کس وقت بی بی جو ہے وہ ان سے 2 منٹ مل جائیں تو ان کے جا کے ہم ان کے سامنے نمبر بنا لیں یا ان سے ملاقات کر لیں یا جو بھی مقصد ہے اس کا، لیکن سارا دن صبح سے لے کے شام تک میں نے ان کو وہاں پر 10 پہ 10 سے کھڑے دیکھا دروازے کے آگے، اور جب بھی دروازہ کھلتا تھا تو جو لوگ کونے پہ کھڑے ہوتے تھے انہیں آگے سے ہٹنا پڑتا تھا تاکہ وہ اندر جا سکیں، اور میں نے متعدد بار بڑے بڑے جگادری لیڈروں کو وہاں پر کھڑے دیکھا۔ اور اعتزاز احسن صاحب سے بات ہوئی میری تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا جی محترمہ سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ تو کہتے ہیں نہیں جی، میں نے 3 دن پہلے ناہید بھائی سے کہہ دیا تھا اجازت ملے گی تو میں ملنے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے محترمہ یہ چیف جسٹس صاحب کی جو ایک موومنٹ چل رہی تھی اس حوالے سے اعتزاز صاحب سے کچھ ناراض تھی کہ وہ جو پارٹی کی ایک لائن تھی اس سے ہٹ کر شاید وہ بات کر رہے تھے۔ بہرحال یہ سارے لیڈر حضرات جتنے ہیں، جب پارٹی کو اس طرح بالکل ذاتی جائیداد کی طرح حوالے کر دیا گیا تو وہ آرام سے بیٹھے رہے۔ 18 فروری 2008 کو پھر الیکشنز ہوئے، جس میں ظاہر ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے ایک بڑا فیکٹ تھا کہ ووٹ ملنے تھے، پیپلز پارٹی کو ملے۔ آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جو ہمیں 5 سال تنگ کرتا رہا، اور وہ احسان جتاتے رہے ہر تقریر کے اندر کہ جب بات ہو رہی تھی کہ پاکستان نہیں اب رہنا چاہیے، اس وقت میں نے یہ نعرہ لگایا کہ نہیں پاکستان کو رہنا چاہیے۔ آصف زرداری صاحب یہ پاکستان ہی کی وجہ سے آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، یہ کوئی احسان نہیں تھا آپ کا، نہ میرے پر نہ اس وطن عزیز کے اوپر، لیکن آپ اس کو احسان سمجھ کر گناتے رہے، جو آج تک ان کے بیشتر تقاریر کے اندر یہ جملہ ہمیں ضرور ملتا ہے کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر آصف زرداری صاحب نے کوئی پاکستان کے اوپر یا پاکستانی قوم پر کوئی احسان عظیم فرمایا ہے۔ بہرحال الیکشنز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی میجورٹی تو نہ لے سکی، 121 سیٹیں انہوں نے جیتی، اور کچھ دیگر جماعتیں جو سارے ظاہر ہے کہ ایم کے ایم اس میں شامل ہے، اے این پی ہے، مسلم لیگ کاف بعد میں آ گئی، مسلم لیگ فنکشنل اس میں شامل ہو گئی، انیشلی پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ ہی تھی، انہوں نے ایک حکومت کی تشکیل کر دی تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر۔ 18 فروری 2008 سے لے کر آج تک کیا ہوا، موجودہ حکومت کی کارکردگی کیسی رہی، میں آپ کو یہ کوشش کروں گا جو پچھلی تمہید ختم ہوئی کہ آپ کو آج اس کا ایک تفصیلی جائزہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس حکومت نے کیا کارنامے کیے۔ الیکشن آنے والے ہیں مارچ تک، اگر یہ حکومت خود بخود نہیں توڑتے ہیں تو آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ الیکشن کمشنر نے چند روز پہلے یہ بات کہی ہے، سو مارچ کے 3 مہینے کے اندر اندر اگلے الیکشنز ہوں گے، سو مئی جون تک ہر حال میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ آپ نے ووٹ دینا ہے، اگر آپ کا پاکستان میں ووٹ ہے یا اگر آپ ہمیں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو یقیناً پاکستان میں جو دوست بیٹھے ہیں آپ نے ووٹ دینا ہے، اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اگلا ووٹ کس کو دینا ہے۔ ہمارے ہاں روایتی طور پر یہ بات رہی ہے کہ ہم مسلم لیگی ہیں تو ہم مسلم لیگ کو ہی ووٹ ڈال رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہماری افیلیشن ہے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے، جماعت اسلامی کے تو انہی کو ووٹ ڈالیں گے، اے این پی ایم کے ایم سے ہمارا واسطہ ہے تو انہی کو ووٹ ڈالیں گے۔ بات اس بار صرف ایک بار، میں پہلے بھی جیسے آپ سے درخواست کی کہ ایک دفعہ صرف پاکستان کی تاریخ میں صرف اور صرف قابلیت کی بنیاد پر ووٹ ڈالیے، کسی کو ووٹ، شخصیت کو ووٹ مت دیجیے،
خواہ وہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے ان کی پرسنالٹی بہت ڈائنامک ہو, وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کر لیں. زرداری صاحب میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں کھود دیں اگلے 5 سال کے اندر. لیکن اس بار صرف فیصلہ ہو تو قابلیت کے اوپر ہو, پاکستان سے محبت کے اوپر ہو اور دیانتداری کے اوپر ہو. یہ ایک میری آپ سے ذاتی درخواست ہے دست بدستہ, اور یہ سارا پروگرام آج کا اسی سلسلے میں پیش کر رہا ہوں کہ 5 سالوں میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا. بحیثیت پاکستانی, بحیثیت پاکستان, اس کا کچھ میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے میں ان اقدامات کا ذکر کروں گا کہ جسے پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت جو ہے اپنا کارنامے عظیم قرار دیتی ہے, کہتی ہے جی بہت بڑا ہم نے جو ہے وہ باتیں ہم نے کر لی, کارنامے کر لیے. اور پھر ہم اس کے بعد حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی بد انتظامی اور کرپشن اور نااہلیوں کی ایک طویل فہرست ہے جو شاید میں 1 گھنٹے میں اس پروگرام میں پورا نہ کر پاؤں, وہ میں آپ کی خدمت میں انہیں پیش کروں گا. پیپلز پارٹی کے مثبت اقدامات میں سر فہرست جو ہے وہ 3 آئینی ترامیم ہیں جن کے تحت 1973 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا گیا. آئینی ترامیم کے تحت اسمبلی توڑنے کا اختیار جو 58(2)B کے تحت صدر پاکستان کو حاصل تھا وہ ختم کر دیا گیا, جبکہ تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پابندی لگائی تھی پرویز مشرف صاحب نے, اور کہا جاتا تھا یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے پابندی لگی تھی کیونکہ نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکے تھے, لہٰذا انہیں کارنر کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ تیسری بار پابندی لگا دی جائے. اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی اس بارے میں بڑی ہی متفکر تھی کہ یہ پابندی ہٹنی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ اندرون خانہ اس حوالے سے بارگین بھی ہوئی ہوگی. لہٰذا آئینی ترمیم کے ذریعے جو تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پابندی ہے اسے بھی ختم کر دیا گیا. صوبہ سرحد کا نام ANP کو خوش کرنے کے لیے جناب تبدیل کر کے خیبر پختونخوا کر دیا گیا. کوئی حرج نہیں ہے اس میں, نام صوبے کے لوگوں کو پسند آنا چاہیے. صوبہ سرحد واقعی کوئی نام نہیں تھا, انہوں نے ٹھیک کہا تھا, لیکن پختونخوا کے نام کے اوپر بڑا اعتراض تھا کہ اس صوبے میں صرف پٹھان ہی نہیں بستے بلکہ بہت سے ہند کو بولنے والے اور دیگر مختلف قومیں بھی اس صوبے کے اندر بستی ہیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ ANP حکومت کی اتحادی تھی اور ANP نے اپنے انتخابی جو منشور ہے اس کے اندر یہ بات شامل کی تھی کہ ہم صوبے کا نام بدلیں گے. فرق تو کوئی نہ پڑا, عوام آج ویسے ہی اس صوبے کے جو حالت ان کی پہلے تھی آج اس سے بھی ابتر ہے. بہرحال صوبے کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا کر دیا گیا تاکہ ANP صاحب جو ہے وہ ان کی اتحادی وہ خوش ہو جائے. اس کے علاوہ آئینی ترامیم کے ذریعے ایک اور کمال یہ کیا گیا کہ پاکستان کے سابق جو عامر حکمران جنرل ضیاء الحق ہیں ان کا نام آئین سے نکال دیا گیا. ضیاء صاحب کے بہت سے چاہنے والے ہیں. میں ذاتی طور پر ضیاء صاحب سے 2 بار ملا, 3 بار ملا اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی. بہت شفیق انسان پایا میں نے انہیں. اب میری اس بات پہ بہت اعتراض کریں گے, میں سیاسی فیصلے کسی کے غلط ہو سکتے ہیں, ضیاء الحق صاحب کے بھی غلط تھے, میں سمجھتا ہوں بہت سیاسی فیصلے غلط تھے, بس انسان بات ہو رہی ہے. بہت شفقت سے پیش آتے تھے, 2-3 بار مجھے ملے اور بڑی بلا کی ان کی میموری تھی. محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی یہ کمال تھا کہ ان کی بلا کی میموری تھی. آپ ان سے 2 سال پہلے ملیں اور 2 سال بعد ملیں تو انہیں آپ کا نام یاد ہوگا, اور یہ کمال ہوتا ہے بڑے لیڈرز کا. ہر ورکر یہ فیل کرتا ہے کہ یہ میرا لیڈر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اسے میرا نام یاد ہے. ہزاروں لوگوں سے ملتا ہے لیکن میرا نام یاد رکھتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو میں یہ کوالٹی تھی, اور یہ ضیاء الحق صاحب میں بھی یہ کوالٹی تھی کہ ان سے آپ 1-2 برس پہلے ملیں, سرسری 2 چند منٹ کی ملاقات ہو, اور 1.5 کے بعد پھر بھی آپ کا نام یاد رکھتے تھے, اور اتنی محبت و شفقت سے ملتے تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے یہ ملک کے صدر نہیں ہے بلکہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. یہ ذاتی شخصیت کے حوالے سے میرا ذاتی تجربہ ہے, میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ان کو عامر کہنا اس ایک فیکٹ ہے, اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو غلط اقدامات کیے میں نے ان کا ذکر کیا, کوڑے, سزائیں, ایک لیفلیٹ بانٹنے کے اوپر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو عمر قید کی سزائیں ہوئی کہ انہوں نے حکومت کے خلاف لیفلیٹ بانٹ دیا تھا, اور 14 سال جینے لڑکے تھے جو اپنے اس دور کے اندر ان کی جوانیاں ضائع ہو گئیں ضیاء الحق صاحب کے خلاف صرف لیفلیٹ بانٹنے کے لیے. یہ ظلم تھا جو انہوں نے کیا, لیکن اللہ ان کا ظاہر حساب کرے گا. آئینی ترمیم آئی جناب, ضیاء الحق صاحب ظاہر پیپلز پارٹی کو پسند نہیں تھے, اور ان کے سابق جو عامر حکمران ہمارے ان کا نام آئین سے نکال دیا گیا, کہا جی خارج کیا جائے. جنرل مشرف کی 17ویں آئینی ترمیم کو بھی ختم کر دیا گیا, اور سینئر ججوں کی تقرری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. جبکہ آئینی ترمیم جو ہو رہی تھی اس میں یہ بھی طے پایا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپوزیشن کے مشورے سے مقرر کیا جائے گا, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قیام کی منظوری بھی دے دی گئی. موجودہ قوانین کو تبدیل کرتے ہوئے اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے گئے, جس سے انتظامی اور مالی معاملات میں صوبوں کو کاغذ کے طور پر, کاغذ پر جو لکھی ہوئی ہے, خاصی آزادی مل گئی. 19 برس کے بعد تقریباً NFC ایوارڈ کو جو کہ غیر فعال تھا اسے فعال کر کے تمام صوبوں کی باہمی رضامندی سے 7واں
NFC ایوارڈ یعنی کہ صوبوں کے درمیان وسائل کیسے تقسیم ہوں گے یہ طے نہیں پاتا تھا، جھگڑا رہتا تھا، کوئی کہتا تھا مجھے یہ زیادہ چاہیے، یہ کم چاہیے، فلاں صوبہ میرا حق مار رہا ہے۔ سیاسی طور پر سب نے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ پنجاب جو ہے بہت ایک ظالم صوبہ ہے، سارے وسائل پہ قابض ہے اور تباہ کر دیا ہے سب کچھ۔ ابھی بھی یہی امپریشن سندھ میں پیپلز پارٹی بھی دیتی رہی، خیبر پختونخوا میں دیگر پارٹیوں کے ساتھ چلتا رہا، بلوچستان بھی یہ محسوس کر رہا ہے۔ سو ایک پروپیگنڈے کے تحت بھائی کو بھائی کے خلاف لڑایا جاتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ کم زیادتی کمی ضرور ہوئی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں حکمران طبقہ نہ سندھی ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے، نہ بلوچی ہوتا ہے، نہ پٹھان، وہ صرف حکمران ہوتے ہیں، اور وہ حکمران اگر ذات برادری کے نام پر کام نہیں کرتے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس میں صوبے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ صرف کمزور سیاستدان اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ کمزور حربے، جب آپ کے پاس سیاست کے لیے ایشوز نہ ہوں تو پھر آپ ایسے حربے نکال لیتے ہیں کہ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے۔ یہ وہ ان کمزور سیاستدانوں کی باتیں ہیں کہ جن کو صرف اپنا گھر چمکانا ہے، پاکستان سے انہیں کوئی رغبت اور شغف نہیں ہے۔ سو اگر کوئی بھی شخص آئندہ الیکشن میں یہ بات کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ وہ وطن کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ صرف اپنی سیاسی دکان چمکانے کے چکر میں ہے۔ بہرحال بات ہم NFC ایوارڈز کی کر رہے تھے۔ 7واں NFC ایوارڈ منظور ہو گیا اور موجودہ حکومت نے گلگت و بلتستان کو عملی طور پر ایک صوبے کی حیثیت دے دی۔ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر آ گئے اور جسے وہ ایک اپنا کارنامہ خیال کرتی ہے۔ اس پر بہت طویل بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال موجودہ حکومت کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق ان کے دور حکومت میں وہ فگرز کوٹ کر رہا ہوں جو حکومت والے سب کہتے ہیں یہ ہمارے کارنامے ہیں، تاکہ وہ برا نہ بنائے کہ جناب آپ نے منفی باتیں کی، مثبت نے کی۔ مثبت میں ساری کر رہا ہوں تاکہ گلا آپ کا ختم ہو جائے۔ اس کے ان کے جو ڈیٹیلز ہیں اور ان کے جانب سے جو مختلف آرٹیکلز آتے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف حضرات کی جانب سے، ان کے میں کچھ اعداد و شمار آپ کو کوٹ کروں گا کہ ایکسپورٹس جو ہے موجودہ حکومت نے پہلی بار $24 بلین کی جو ریکارڈ حد ہے اس تک پہنچ گئیں، جبکہ فارن کرنسی ریزروز جو ہیں وہ $17 بلین کی ریکارڈ حد تک پہنچے۔ موجودہ حکومت نے 80 حکومتی اداروں کے 12% شیئر 5 لاکھ ورکرز جو تھے ان اداروں کے ان میں تقسیم کر دیے، جبکہ 50 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر بھٹو کے نام پر قائم کردہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی مدد بھی فراہم کی گئی۔ موجودہ حکومت نے بلوچستان کے عوام کے لیے آغاز حقوق بلوچستان پیکج کا بھی اعلان کیا اور اس پیکج کے تحت بلوچستان کے 5000 افراد کو نوکریاں دی گئیں۔ موجودہ حکومت نے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا بھی اعلان کیا، جس کے مکمل ہونے پر 4500 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی حاصل ہو جائے گی۔ یہ وہ اقدامات ہیں کہ جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت اپنے گزشتہ 5.25 سالوں کے درمیان انہوں نے کیے اور وہ اپنی بہترین کارکردگی کے طور پہ انہیں پیش کرتی ہے۔ ان میں سے ہر نقطے کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، مگر میں اسے موجودہ حکومت کا کارنامہ جانتے ہوئے یا مثبت کارکردگی مانتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ موجودہ حکومت کے کیے گئے بیشتر اقدامات آئینی ترامیم پر مشتمل تھے، جن کا بظاہر عوام کو ان 5.25 سالوں میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ نہ صوبوں کو اختیارات دیے جانے کا، نہ 1973 کے آئین کی واپس بحالی کا، نہ تیسری بار وزیر اعظم بننے سے پابندی ہٹانے کا، نہ 58(2)B کا۔ بیشتر اقدامات اپنی حکومت کو محفوظ کرنے کے لیے کیے گئے اور یا اپنے اتحادیوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیے گئے۔ خیبر پختونخوا نام رکھ دیا، کیا فرق پڑ گیا، غریب آدمی کی زندگی ویسے ہی ہے۔ سو جتنے بھی اقدامات ہیں زیادہ تر آئینی ہیں۔ جو معاشی اقدامات کا تذکرہ کیا ہے اس کا میں پورا کچا چٹھا آپ کو پیش کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں، اور تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ایک بار ضرور شاید ٹچ کر لیا ہوگا اتنے بڑے لیول پہ جو ریزروز یا ایکسپورٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن 5 سالوں کے دوران اوور آل سچویشن کیا رہی ہے اس کا جائزہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سالوں میں جس بھی اقدامات کو حکومت مثبت قرار دے رہی ہے وہ بظاہر عوام تک ان کا کوئی فائدہ منتقل ہوتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیا۔ اب بات کرتے ہیں جناب موجودہ حکومت کی نااہلی، کرپشن اور پاکستانی خزانے کو بے دریغ لٹانے کی۔ پہلے میں ذکر کروں گا موجودہ حکومت کے دور میں بڑھنے والی ہوش ربا مہنگائی اور معاشی میدان میں ان کی جو ایک نااہلی ہے اس کا۔ اس سے پہلے کہ میں بڑے معاشی اعداد و شمار کی طرف بڑھوں، اگر ہم عام گھریلو استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کی اگر قیمتوں کا ایک جائزہ لے لیں کہ 4-5 سالوں میں ان پہ کیا ایفیکٹ ہوا، تو ہر عام آدمی کو، آپ بیٹھے ہیں ایز اے لے مین، ہم سب کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہے اور اس عوامی اور جمہوری حکومت کے دور میں مہنگائی میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی، فروری 2008 کی بات ہے، تو اس وقت چینی کی قیمت جو تھی 25 روپے تھی، جو اب 53 سے 55 روپے تک تقریباً پہنچ گئی ہے۔ یہ اس پہ فروخت ہو رہے ہیں۔ بناسپتی گھی کا 5 کلو کا ڈبہ جو 2008 میں 720 روپے کا تھا، اب 900
75 روپے کا ہو گیا ہے، اور بعض برانڈز 1000 روپے تک بھی فروخت ہو رہے ہیں۔ آٹا کے جو 2008 میں صرف 16 روپے کلو تھا، اب صرف ہی کہنے کو دل کرتا ہے کیونکہ اب اس کی قیمت 40 سے 45 روپے کلو ہے ایک آٹے کی، جو کہ 16 روپے کلو تھا آٹا۔ اس کے علاوہ انڈے 49 روپے میں، وہ جنرل چیزیں جو ہمارے کچنز میں استعمال ہوتی ہیں، جو ہم سب کو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، جو ہم نے خریدنی، آٹے کے بغیر روٹی نہیں بن سکتی ہے، گھی کے بغیر آپ کوئی سالن نہیں پکا سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں عیاشی میں ہم تصور نہیں کر سکتے اسے۔ دودھ بھی آپ کو چاہیے بچے کے لیے، چائے بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے، صبح ان تمام چیزوں کی جنرل جو پرائسز ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سو بہرحال آٹا 2008 میں بتایا کہ 16 روپے تھا، پھر اب 40 سے 45 روپے ہو گیا۔ انڈے 49 روپے درجن سے بڑھ کر اس وقت 76 سے 80 روپے درجن کے قریب پاکستان میں فروخت ہو رہے ہیں۔ باسمتی چاول کیونکہ ظاہر ہے غریب آدمی استعمال نہیں کرتا اتنا، ٹوٹا چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ 90 روپے تھا، اب وہ تقریباً 105 روپے کلو پر فروخت ہو رہا ہے۔ جبکہ ٹوٹا چاول جو میں نے آپ سے کہا غریب آدمی کے استعمال کی چیز ہے، 46 روپے کلو ہوا کرتا تھا، جو اب بڑھ کر 60 روپے کلو کی قیمت پر پہنچ گیا ان پونے 5 سالوں کے درمیان۔ دال جو کہ کبھی غریب آدمی کی پہنچ میں تھی، موجودہ عوامی حکومت کے طفیل اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسے خریدنا اب کسی بھی غریب پاکستانی کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ مونگ کی دال جناب 2008 میں 50 روپے کلو تھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی، آج کتنی ہو گئی ہے جناب؟ 120 روپے کلو۔ 50 روپے سے 120 روپے، دگنی سے بھی بڑھ گئی اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ دال ماش 62 روپے کلو تھی جی، اب کیا قیمت ہے؟ 140 روپے کلو۔ اس کے علاوہ دال چنا جو کہ 2008 میں 50 روپے کلو تھی، دال چنا ہم نارملی کہتے تھے بھئی ایسی ماٹھی سی دال ہے بیچاری، کیونکہ ہمارے یہاں نارملی دیہاتوں میں چنا کاش کے جاتا ہے تو گھر میں سب کے چنے کی دال ضرور ہوتی تھی، کچھ اور نہ ہو تو چنے کی دال بنا لی جاتی تھی۔ میں ذمہ دار فیملی سے ہوں اس لیے مجھے علم ہے اس بات کا۔ جس کو ہم کسی خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے گھر کی کھیتی سمجھ کر، یہ 50 روپے کلو ہوتی تھی 2008 میں، اب یہ 110 روپے کلو پر فروخت ہو رہی ہے۔ ڈبل سے بھی زیادہ قیمتیں 4-5 سالوں میں بڑھ گئی ہیں۔ چائے کی پتی کا 200 گرام کا ڈبہ چھوٹا والا ملتا ہے، وہ 2008 میں 70 روپے کا ہوتا تھا، اب 120 روپے کا ہے۔ اسی کے ساتھ دودھ جو کہ 50 روپے تک ملا کرتا تھا جناب لیٹر، پانی ہوتا ہے زیادہ، باقی سفیدی کا تو چھٹا ہے اس کے اندر، اب 70 روپے لیٹر تک، اور بعض شہروں میں 80 روپے لیٹر تک بھی فروخت ہو رہا ہے۔ مرغی کا گوشت 2008 میں 112 روپے کلو تھا، جو کہ پیپلز پارٹی گڈ گورننس کے سبب اب 200 روپے کلو پر پہنچ گیا ہے۔ گائے کا گوشت جو کہ 2008 میں 170 روپے کلو تھا، اب 110 روپے بڑھ کر 280 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے۔ بکرے کا گوشت تو بارہ پوچھیں نا، آپ کو کھانا بڑا مشکل ہے، دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 2008 میں یہ تقریباً 300 روپے کلو تھا، آج 550 سے 600 روپے کلو آپ کو ملے گا جا کر ایک بکرے کا گوشت۔ میں پاکستان نہیں گیا عرصے سے، میں نے فگر جب دیکھی، دوستوں سے پتہ کیا، گھر سے پوچھا پاکستان میں، تو میں حیران ہو گیا کہ کیا ہوا۔ بہرحال پیٹرول کی 1 لیٹر قیمت جناب 2008 میں 62 روپے تھی، اب بڑھ کر 102 روپے اور 65 پیسے تھی۔ کچھ روز پہلے میں نے چیک کیا تو 102 روپے 65 پیسے تھی، 19-20 ان میں ہو سکتا ہے پرائسز کے اندر۔ اور سی این جی جو کہ 2008 میں ملتی بھی تھی اور اس وقت اس کی قیمت 37 روپے تھی، اب جو ہے اب ملتی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کتاریں لمبی ہیں، اور 80 روپے کلو تک اسے فروخت کیا جا رہا ہے۔ حکومت اب 67-74 کے مابین کوئی پرائس کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن اس پہ سی این جی ایسوسیشن نہیں مان رہی، وہ کہتے ہیں نقصان ہو رہا ہے۔ سو بہرحال یہ اس 80 روپے تک 37 سے 80 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ قیمتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، میں ان میں شہروں کی بنیاد پر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کسی شہر میں تھوڑی مہنگی ہو، کسی میں کم ہو، 10-15% کا مارجن آپ سمجھ لیجئے، مگر اس سے کم از کم آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ گزشتہ حکومتوں کی طرح اس حکومت کا بھی جو ارشیائے خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور بیشتر اشیاء قیمتوں میں 40 سے 70% تک اضافہ ہوا ہے ایوریج میں، اور ویسے تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ 150% بھی بڑھ گئی ہیں، جبکہ تنخواہ میں ہونے والا جو سالانہ اضافہ ہے وہ بیشتر حالات میں بہت میکسیمم ہو تو 5% ہوتا ہے اوسطاً، جس کا ایک اندازے میں جسٹ آپ کے اسٹیمیٹ کے لیے بات کرتا ہوں کہ ہر سال تقریباً 5 سالوں میں جو تنخواہ میں اضافہ ٹوٹل ہم لگا لیں تو تقریباً 20% بنے گا۔ ابھی 5 سال نہیں ہوا، لیکن 4 سالوں کی بات کی جائے تو یہ 15% پر ہی پہنچ جائے گا، 15% بنا، لیکن مہنگائی میں اوسطاً اضافہ 50% ہوا۔ اس وقت آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک عام تنخواہ دار آدمی یا دہاڑی دار آدمی ہے جو پہلی مرہ پڑا ہے بیچارہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی پاکستان میں زندگی کتنی مشکل ہوگی۔